پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, بالکل. ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا بھائی. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا, پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں. چلو نہیں ملی, مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہے. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی. چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے. ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے. حقیقت بات جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی, او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو. اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتہ, کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے. کھٹا کھانے سے بڑھتے ہیں نا, کچھ کہتے ہیں نہیں اگ رہے, کھا ہی لیا. ہیں ایسے لوگ, ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں سر پہ, سر پہ گنجے کا سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا, تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزاق, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دی ہے بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں, ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہو. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں.
لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی؟ صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ, گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ دنیا. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی, ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ واو. اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو, لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا, دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی, تسلی ہو گئی, آپ کا کام اب ہو جائے گا, اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں, بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے, اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا, اب یہ پروسیس سے گزرے گی, جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے, گاڑی آپ کے نام ہونی ہے, گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ, بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا, سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل, پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں, اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو, آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے, اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا, اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے, وہ کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا, لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا, تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی, ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. وہ یہ نا کہتے کہ من کی ہو جائے تو اچھی, اور نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ اچھی. کیا پتا اور کچھ سوچ رکھا ہو ہے نا, ابھی کے وقت ابھی جہاں نہیں ہو رہا, پھر 5 سال بعد کچھ اور اچھا ہو جائے کہ نہیں. تو لوگ مانگنا نہیں چھوڑتے, مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے. وہی تو اللہ نے وہی تو کہا کہ مانگنا جب تک خود نہ چھوڑ دے کہ اب نہ دے, ٹھیک ہے, تب تک اللہ دیتا رہتا ہے. بس تھوڑا صبر رکھنا چاہیے انسان کو. وہ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ آنسو میرے نہیں ہیں, یہ تو محض ایک مطلب میں سمجھا رہی ہوں کہ سماجک طور پہ دکھاوے کے, یہ میرے نہیں ہیں. تو مطلب اس کو صبر ہے اتنا کہ جو اللہ کر رہا ہے, جو اللہ دے رہا ہے وہ اچھے کے لیے کر رہا ہے, بہترین کے لیے کر رہا ہے اللہ. تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو, اور اللہ سنتا ہے, سب کی سنے گا, اور اللہ قبول بھی کرتا دعا. لیکن جس دن تمہارے من میں یہ آگے نہیں کہ میری تو کوئی فریاد سن نہیں رہا ہے, اللہ میری قبول نہیں کر رہا, اس دن سے دعا مانگنی قبول بند, سننی بند. تو یہی ہے کہ اپنے اللہ سے مانگتے رہو, یہ کہو شکریہ, ان کا مانگتے ہی نہ رہو, ان کا شکریہ ادا بھی کرو. تو
जो हमारे लिए बेहतरीन है ना वो देगा अल्लाह, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं, जो हमारे लिए बेहतरीन है वो देगा अल्लाह। तो वीडियो बहुत अच्छी बना रखी थी इन्होंने, बहुत अच्छी लगी। और ऐसी कोई वीडियो हो तो और लिंक बताना।